رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حصول میں کامیابی کے لیے مختلف احادیث کریمہ ذکر کی جا رہی ہیں تاکہ ہم ان میں موجود احکام کو سمجھیں، ان کی روشنی میں اپنا احتساب کریں اور پھر اپنی عملی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اگر کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو اس کو اختیار کرنا چاہیے، اگر خدا نخواستہ کسی گناہ کی نشاندہی ہو رہی ہے، بری عادت، برا وصف بیان ہو رہا ہے تو اس پہ غور و تفکر کر کے اپنا ذاتی محاسبہ کر کے اگر وہ چیز اپنے اندر موجود ہو تو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان جتنا صاف ستھرا ہوگا اتنا ہی پاکیزہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کا مقام ہوگا۔ اگر آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، دانت آپ نے صاف نہیں کیے، منہ دھویا نہیں، آنکھیں گندی ہو رہی ہیں اور شیو جیسے ہم عموماً کہتے ہیں، چلیں داڑھی کی مثال لے لیتے ہیں، داڑھی بکھری ہوئی ہے، مٹی میں اٹھی ہوئی ہے، میلے کچیلے کپڑے، نہائے کئی دن سے نہیں ہیں، جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے، پھٹے پرانے جوتے پہنے ہوئے ہیں حالانکہ اچھے پہننے پہ بھی قدرت ہے، اور اس طرح لباس کا معاملہ۔ اب اگر آپ کسی پاکیزہ لوگوں کی محفل مجلس میں چلے جائیں تو کیا وہ آپ کو برداشت کریں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ اب ان میں سدھار پیدا کرنے لگ جائیں، جوتے اچھے صاف ستھرے پہن لیں، باقی ویسا ہی ہو تو، کپڑے اچھے پہن لیں، جوتے بھی اچھے ہوں، باقی ویسے رہیں تو، اس کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے آپ کا بگاڑ کم سے کم ہوگا اچھا تو ہوگا، لیکن آپ کسی اچھے لوگوں کی محفل میں اس وقت کوئی اچھا نمایاں مقام حاصل کر سکتے ہیں جب سر سے پیر تک نگاہ دوڑائی جائے اور آپ میں کوئی عیب اور نقص، کوئی گندگی نظر نہ آئے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ ہے کہ حتی الامکان ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہم گناہوں سے آلودہ ہوتے ہیں، ہمارے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، ہم بہت سے اچھے اوصاف سے محروم ہوتے ہیں، تو ہمیں سیکھ کر ان کمیوں کو، ان کوتاہیوں کو ختم کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے ہم ختم کرتے جائیں گے بہت اچھی بات ہے، لیکن اطمینان قلب اور مکمل اطمینان اسی وقت ہونا چاہیے کہ جب ہم مکمل طور پہ پاک و صاف ہو جائیں۔ جیسے کہ دنیاوی لوگوں کی مجلس اور محفل میں ایک دھبا بھی کپڑے پر ہو تو ہم جانا پسند نہیں کرتے ہیں کہ نہیں، سب کی نگاہ اس دھبے پہ ہی پڑے گی، تو یا تو قمیض بدلیں گے یا اس کو پہلے دھوئیں گے پھر استری کر کے پہن کر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ کے لیے ہمارا کوئی عموماً اہتمام نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں گندے بندے جیسے پہنچیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ تو یہ تو بالکل اس میں کوئی میں انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ قلب کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اعمال پہ نگاہ فرماتے ہیں۔ وہ بھی اگر گندہ رہے تو ایسا نہیں ہے کہ عام لوگوں کی طرح کوئی معاذ اللہ ہم ان کو قیاس کر لیں کہ دھکے دے کے نکال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کرم فرما کے اپنے گناہگار بندوں کو بخش بھی دیتا ہے، لیکن جو بہرحال ایک یہ ہوتی ہیں استثنائی صورتیں ہوتی ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ کرم فرما دے تو ایسا، ورنہ عموماً جو ضابطہ قاعدہ وہ یہی ہے، جو گناہوں، اخلاقیات اور عقائد کی گندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دے گا، اور جو صاف ستھرا ہو کر پہنچے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ تو اس تمہید مختصر کے بعد میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں ان احکام کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے، ان پر عمل کریں گے تو گویا کہ ہم صاف ہونا شروع ہو گئے، ہم میں ستھرائی پیدا ہو گئی، نکھار آ گیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے انعامات ملیں گے۔ تو یہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے شخص ایسے ہیں کہ جب وہ بروز قیامت آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، ان پر نگاہ رحمت نہیں کی جائے گی، ان کو گناہوں سے پاک و صاف نہیں کیا جائے گا، اور دردناک عذاب ہوگا۔ اور ان میں سرکار نے پہلا وہ شخص بتایا کہ جو فرض کر لیں جنگل بیابان میں ہو، اس کے پاس کچھ پانی ہو اور وہ مسافر کو بھی وہ پانی نہ دے، جو پیاسا ہے بیچارہ، تڑپ رہا ہے، اس کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن اتنا بے حس، اتنا سخت دل ہو جائے کہ اس کو پانی نہ دے، ایسا شخص۔ اس کی پھر میں نے دنیاوی مثالیں آپ کو دی تھیں کہ یہ تو ایک مثال سرکار نے حصی بیان فرمائی، اصل یہی ہے کہ جب اللہ نے آپ کو دیا ہے، مال دیا ہے اور اسباب دیے ہیں اور وجاہت دی ہے، آپ کی افرادی قوت ہے، آپ کے پاس سورسز آپ کے اچھے ہیں، آپ اچھے منصب پر ہیں، تو پھر کسی دوسرے کی اگر آپ مدد کر سکتے ہوں تو کر دیں، اگر وہ واقعی اس کا مستحق ہے۔
اور آپ یہ سمجھتے ہیں اگر میں مدد نہیں کروں گا تو یہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کی زندگی انتہائی سخت گزرے گی، تو پھر یہ ضرورت سے زائد چیز اس کو دینا اور صحیح جگہ اس کی سفارش کر دینا، اپنے مال سے اس کی کچھ مدد کر دینا ہمارے لیے بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے۔ دوسرا سرکار نے شاید فرمایا کہ جو شخص کسی کو اپنا سودا بیچے اور اس کی جب قیمت بتانے لگے کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے خود اور اب میں اتنے پروفٹ کے بعد آپ کو بیچ رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں وہ اس میں قسم کھا کر جھوٹ بولے کہ مجھے اتنے میں یہ چیز پڑی ہے یا میں نے اتنے میں خریدی ہے، حالانکہ جھوٹ بولے مطلب خریدی کم میں زیادہ بول دے، اور کوئی دوسرا شخص اس کی تائید بھی کرے قسم کھا کے کہ ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر بھی عذاب ہوگا، کیونکہ سامنے والے کو دھوکہ دینا ہے۔ اس پہ ہم نے تفصیلی کلام کیا۔ اور تیسرا سرکار نے فرمایا وہ شخص جو خلیفہ وقت سے صرف دنیا حاصل کرنے کی غرض سے بیعت کرے، چنانچہ اگر وہ اس کو دنیا کا مال دے تو اپنا عہد وفا نبھائے، اور اگر نہ دے تو بیعت پوری نہ کرے، انہیں وعدے توڑ دے۔ تو یہ دیکھیے ہمارے ہاں آج کل ایسی ہو رہا ہے کہ حلفیہ بیان ہوتا ہے کہ ہم ملک سے وفادار ہوں گے، اور کوئی مذہبی معاملات ہوتے ہیں تو مذہب سے وفادار ہوں گے، لیکن وہاں اس کے پیش نظر ہر ایک کو ہم نہیں کہہ سکتے، کوئی ناراض بھی نہ ہو، لیکن جو اکثر ایسے ہی ہوتا ہے ہر شعبے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ خراب قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، لہذا جب خرابی کی نشاندہی کی جائے تو خدا نخواستہ کوئی پورے شعبے کو غلط نہیں کہا جا رہا، جو کہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ ہر شعبہ ایسا ہی ہے، چاہے وہ آپ کوئی بھی لے لیں، گھر کے اندر لے لیں، خاندانوں میں لے لیں، دنیا دار بزنس مین لوگ یا ہمارے جو ملکی ادارے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی تو کہیں نہ کہیں ہوتی ہے۔ تو مقصود برائی کو سمجھانا ہے کہ تاکہ جو اس طرح کر رہا وہ سمجھے۔ تو اب یہ کہ بیعت کر رہے ہیں جی، یہ حلف اٹھا رہے ہیں اور وہ صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، نہ کہہ رہے ہیں کہ ملک سے مخلص ہوں گے، لیکن ملک سے مخلص نہیں، مال ملے تو مخلص، ورنہ ملک کوئی بیچ کے چلا جائے انسان، اس قسم کی اگر صورتحال ہے تو وہ لوگ اسی عذاب کے مستحق ہوں گے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے۔ تو اب جو صورتحال چل رہی ہے وہ تو بڑی عجیب و غریب ہی چل رہی ہے، آپ پہ کوئی مخفی نہیں ہے کہ اگر مال و متاع ملتا رہے تو ملک بھی اچھا اور عوام بھی اچھی، اور اگر مال نہ ملے تو عوام جائے چولہے بھاڑ میں اور ملک چاہے تباہ ہو جائے، دیوالیہ ہو جائے، ہمیں نفع ملنے چاہیے۔ یہ اب سچویشن کچھ چل رہی ہے، اور اسی کے روشنی میں تمام تر اپنے ذاتی مفادات کے لیے معاملات ہو رہے ہیں، اور ہم اتنے سادہ لوگ ہیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے۔ بعض اوقات تو ساری چیزیں سامنے ظاہر ہوتی ہیں، لیکن ہم عوام بھی اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے اپنے ملکی مفادات کو پامال کر دیتے ہیں، انہیں فراموش کر دیتے ہیں، اتنے خود غرض اور بے حس بن جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہو تو ہو، میرا گھر صحیح چلنا چاہیے، مجھے بجلی مل جائے، پانی مل جائے، چاہے دیگر ملک کے لوگوں کو مل رہا ہو نہ مل رہا ہو، مجھے مل جائے بس۔ اسی سے تباہی پھیلتی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے بیعت کرنے والے کو شدید ناپسند فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو صرف لوٹ مار کرنے کے لیے ملک کے اوپر چھا جانا چاہتا ہے، اس کے بارے میں سوچیں، غور کریں۔ کوئی بھی مطلب اتنا بے وقوف آج کل کے دور میں نہیں ہے، چینلز چل رہے ہیں، سب کچھ ہیں، ہم ذی شعور ہوتے ہیں، تمام چیزیں اچھی طرح دیکھیں، اور پھر ہم صحیح جگہ اپنا خاص طور پر اپنا ووٹ بینک، اگر آپ کے پاس ووٹ ہے تو اس کو صحیح جگہ یوز کرنا انتہائی ضروری ہے۔ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کیو ٹی وی کوئی سیاسی پلیٹ فارم ہے، لیکن اس حدیث کی روشنی میں ایک بات آئی تو ہم نے آپ کو مشورہ دیا کہ یہ بھی آپ کے پاس ایک امانت ہے جس کو صحیح جگہ آپ استعمال کریں۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فرما لوگوں سے مصروف گفتگو تھے، خطبہ دے رہے تھے یا بات کر رہے تھے، کوئی خطاب فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی صحابی آ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اب سرکار اپنی بات میں مشغول ہے، صحابہ کرام سے بات چل رہی ہے، وہ جیسے آئے اور اچانک بس بیچ میں قیامت کا سوال کر ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی اور اپنی گفتگو کو جاری رکھا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ اس دیہاتی نے جو کہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا ہے، لیکن آپ نے اس کی اس مداخلت کو ناپسند کیا ہے۔
یعنی سرکار نے جواب نہیں دیا، اپنی گفتگو جاری رکھی، تو اب وہ آپس میں صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں لگتا ہے ایسا ہوا ہے، سرکار نے اس کی بات کو، اس کی مداخلت کو ناپسند کیا ہے، تو نظر انداز کر کے اپنی گفتگو کو جاری رکھا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، آپ نے سنا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر سرکار سنتے ہیں تو پھر آپ التفات فرماتے ہیں۔ یوں دو تذبذب پیدا ہوا۔ راوی کہتے ہیں یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل فرما لی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا سائل کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا تھا کہ سرکار نے بات سن لی تھی، لیکن اب چاہ رہے تھے کہ اپنی بات کو مکمل کریں، پھر اس کی طرف توجہ کریں، کیونکہ اہم بات کہہ رہا تھا۔ بیچ میں اگر سرکار جواب دیتے تو نہ پچھلی بات پوری ہوتی، نہ اس کی طرف توجہ کامل ہوتی۔ بات کمپلیٹ کی، اور اب ان سے کہا بھی سائل کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو گئے، اور سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانت کا ضائع کرنا کیسے ہوگا؟ یعنی کیا مطلب ہے آپ کا کہ امانت ضائع ہوگی تو قیامت کا انتظار کرو؟ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ دین یا دنیا کے معاملات ان لوگوں کے سپرد کیے جائیں گے جو اس کام کو کرنے کے اہل ہی نہیں ہوں گے۔ نااہل اور نکمے لوگوں کو یہ چیزیں دے دی جائیں گی، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تب قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب ہمیشہ یاد رکھیے کہ قیامت کے جو واقعات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے یا جو علامات بتائیں، اگر اس کا تعلق عمل سے ہوتا ہے تو اکثر سرکار وہ اعمال ذکر کرتے ہیں جو ممنوع ہوتے ہیں۔ جیسے سرکار نے فرمایا کہ آخری زمانے میں قتل و غارت عام ہو جائے گا، زنا عام ہوگا، جہالت بڑھ جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہ جو سرکار نے فرمایا، اس میں تمام وہ گناہوں والے معاملات سرکار ذکر فرماتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوگا۔ اور جب سرکار کسی گناہ کے بارے میں کچھ چاہے خبر دے رہے ہوں کہ وہ قیامت کی نشانی ہے، یا اس کا تعارف پیش کر رہے ہوں، تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ممانعت خود بخود اس سے ثابت ہوتی ہے کہ سرکار تعارف اسی لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو اچھی طرح جانیں سمجھیں اور پھر اس گناہ سے بچیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ منصب کسی نااہل کے سپرد کر دینا بھی بہت برا ہے، اور یہ گناہ ہے، بعض اوقات تو گناہ جاریہ ہو جاتا، اور تب قیامت قائم ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ نااہل کو کبھی منصب نہ دینا۔ اور اگر میں اور دقت نظری سے اس کو دیکھوں یا آپ سے گزارش کروں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ نااہل ہیں خود، اور کوئی آپ کو کسی منصب کی پیشکش کرے تو آپ قبول نہ کریں۔ مجھے قبول نہیں کرنا چاہیے کہ میں اہل ہی نہیں ہوں اس کا، تو میں کیسے قبول کروں گا؟ غلط ہے، وہی تو قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ تو یہ دو طرح کے حکم ہیں اس میں، ایک تو یہ کہ نااہل کو اہم منصب سپرد نہ کرو، دوسرا یہ کہ اگر آپ کو سپرد کریں تو آپ کو لینا نہیں چاہیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ قرب قیامت کی یہ علامت اب مکمل طور پر چھائی ہوئی ہے ہر جگہ۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں نااہل لوگوں کو کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر نہیں رکھا جاتا۔ مثال کے طور پہ ہم مساجد کی کمیٹیاں لے لیں آپ، یہ تو دینی معاملہ ہے، لیکن ان میں بھی بیچارے کوئی ناراض نہ ہو، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جو ذرا بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ اپنے ریٹائرمنٹ وغیرہ لے لی، اب اور کوئی کام نہیں ہوتا تو انہیں کہتے ہیں مسجد کی کمیٹی میں آ جائیں۔ اچھی بات ہے، چلیں مسجد کی خدمت کریں گے، لیکن کم از کم انہیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، احترام کیا ہیں، اس کے چندے کا درست استعمال کیا ہے۔ جب آپ کمیٹی میں آ گئے، مسجد جو ایک دینی مرکز ہوتا ہے ہم مسلمانوں کا، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں یا اس کے چلانے والوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ایجوکیشن کا سسٹم کیسے بنانا ہے کیسے نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ بس وہ آ گئے، عہدے بانٹ دیے گئے، آپ یہ ہیں، آپ یہ ہیں، آپ یہ ہیں، اور شروع کبھی اجلاس ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، باقی چندے کا بیجا استعمال، مسجدیں ویران پڑی ہیں، ان میں ایجوکیشن کا کام نہیں ہو رہا کیونکہ صلاحیتیں نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا منصب کیا ہے، ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمیں لوگوں کو کیا دینا ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا تو چل رہا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔